صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 11 پارے مکمل ہو گئے، سورہ یونس کی تلاوت ہوئی، کچھ حصہ سورہ توبہ کا بھی پڑھا گیا۔ سورہ توبہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، یعنی 11ویں ہجری کے شروع میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا تو سواریاں اتنی نہیں تھی کہ سب کو سواریاں دی جائیں، کچھ کو تو آپ نے سواریاں دی اور کچھ کو آپ نے انکار کیا کہ سواریاں نہیں ہیں لہذا تم رک جاؤ۔ تو جب ان لوگوں کو سواری نہیں ملی تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہمیں تو موقع نہ ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جن کو سواریاں نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، وہ اجر و ثواب میں ان کے ساتھ برابر کے وہ شریک ہیں جو محاذ پہ پہنچ چکے ہیں یا جا رہے ہیں۔ صرف دلی طور پر انسان کو ہر نیکی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ غزوہ تبوک سے جب واپسی ہونے لگی تو فرمایا کہ اب آپ جب مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے عذر پیش کریں گے کہ ہم غزوے میں کیوں نہیں شریک ہو سکیں، اور فرمایا کہ وہ بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر آپ کے سامنے عذر بتائیں گے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہ سب جھوٹے ہیں، چونکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے ہیں سب تیار ہو جاؤ۔ تو تقریباً کوئی 80 آدمی ایسے تھے جو منافقین تھے جو نہیں گئے۔ ان 80 کے علاوہ 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جو نہیں جا سکے۔ ان میں ایک تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ۔ کعب بن مالک خود اپنا تینوں کا واقعہ سناتے ہیں کہ سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تو ایک آئے آ کر اپنا عذر پیش کرے، آپ مسکرائے اور کہیں ٹھیک ہے۔ آپ کو تو مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا تھا یہ سب جھوٹے ہیں، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کو کہیں گے، مگر اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے سارے حالات ہمیں بتا دیے۔ غیب جاننے والا تو وہ ہے نا، دلوں کی نیتیں جاننے والا، راز جاننے والا تو وہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ فرمایا کہ اگر آپ ان کے عذر سن کر ان پہ راضی ہو بھی گئے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آ کر مجھے بھی کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر بس قبول فرما لیتے ہیں عذر، تو تم بھی جا کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر دو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں ان کے سامنے تو بہانہ کر دوں، یہ تو میری تصدیق کر دیں گے، لیکن اس رب کے سامنے میں کیا کہوں گا جو میرے دل کے راز جانتا ہے، میں اس کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ ایسا جھوٹ بولنے سے اچھا نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں، جب اللہ میرا جھوٹ کھول دیں تو پھر کیا عزت باقی بچے گی؟ تو میں کوئی عذر نہیں کروں گا۔ اب جب سب اپنا اپنا بہانہ بیان کر چکے، کہتے ہیں میں آخر میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس سواری اچھی تھی، میں نے کہا کہ یہ قافلے والے تو آہستہ آہستہ چلیں گے، تو میرے پاس تیز تراز سواری ہے، میں بیٹھوں گا قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، تو آج نکلنے کے بجائے میں کل نکل جاؤں گا۔ تو یوں مجھ سے تاخیر ہوئی تو کل میں نے سوچا
کہ چلو شام کو نکل جاؤں گا. وہ یوں جب دیر ہو گئی تو میں نے سمجھا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نکلوں قافلہ مجھے نہ ملے میں اور بھٹکتا رہوں. بس یوں مجھ سے سستی ہوئی ہے, کوئی عذر نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. آپ نے بات کرنا چھوڑ دی. صحابہ سے بھی فرمایا کہ کوئی آدمی بات نہ کرے ان تینوں سے. کچھ دن گزرے تو گھر میں بیویوں کو بھی حکم بھیج دیا کہ ان سے بات چھوڑ دو. بیویوں نے بھی بات کرنی چھوڑ دی. کعب بن مالک کہتے ہیں میرا ایک بہت گہرا دوست بھی تھا, رشتہ دار بھی تھا. وہ ایک دن میں نے اس کو دیکھا وہ اپنے باغ میں کام کر رہا ہے. میں دیوار پھلانگ کے اس کے پاس گیا, اس سے میں نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی, اس نے کوئی بات نہیں کی. سبحان اللہ. یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. چاہے وہ قریبی دوست کیوں نہ ہو, رشتہ دار کیوں نہ ہو, جب آقا نے حکم دے دیا تو بس. بیویوں نے بھی بات کرنی چھوڑ دی. کہتے ہیں میں تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا یا اللہ میں مر جاؤں کدھر جاؤں. اور دکھ مجھے یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات چھوڑ دی. میں آپ کے پاس جاتا, آپ سے سلام کرتا, مجھے نہیں جواب آتا تھا. آواز آتی تھی کہ آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا کہ نہیں, لیکن میں غور سے دیکھتا آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے تھے تو مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جواب دے رہے ہیں مگر آہستہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے رویا کہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دیں. ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا, مجھے کسی نے خط دیا. وہ ایک عیسائی سردار کا تھا. اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم سے تمہارا نبی ناراض ہو گئے, چھوڑو تم ادھر آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں عزت دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. کہتے ہیں میں نے غصے سے پھاڑا اور پھینکا. میں نے کہا اللہ کے سامنے یا اللہ اب تو کافروں کو بھی مجھ سے امیدیں لگ گئی, تو مجھے معاف کر. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر خوشخبری آئی, ہماری توبہ قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے ان 3 آدمیوں کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ. اللہ بڑے غفور الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اس کو تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے لیے ایک بوجھ بنا دیا, یہ منافقین ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا قرب سمجھ کر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مال خرچ ہوگا اس سے میں ہمارا رب راضی ہوگا. تو زکوٰۃ دلی خوشی سے دینی چاہیے. صدقہ فطر ویسے اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں, جس طرح تہجد میں آدمی شوق سے اٹھتا ہے, پہلی رکعت پہلی صف میں کھڑے ہو کر شوق سے نماز پڑھتا ہے, ایسے ہی جذبہ زکوٰۃ اور صدقہ خرچ کرنے میں بھی ہونا چاہیے. دین سارا ایک ہے, شکلیں مختلف. اللہ ہمیں مال لے کر بھی آزماتے ہیں, بھوکا رکھ کر بھی آزماتے ہیں, حج میں پیدل چلا کر بھی آزماتے ہیں, اور تہجد میں نیند چھڑا کر بھی آزماتے ہیں, اور نماز میں بھی آزماتے ہیں. یہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں. جذبہ ایک ہی ہے. ہماری نیت اور جذبے کو اللہ ٹٹول رہے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ یہ میری عبادت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو شروع میں مسلمان ہوئے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے قیامت تک کے لیے 3 گروہ بنائے. فرمایا کہ ایک وہ جو مہاجرین میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا جنہوں نے, دوسرا جنہوں نے ان کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا, اور تیسرا وہ مخلص مسلمان جو ان کے نقش قدم چلیں, وہ ہر زمانے اور صدی اور قیامت تک آنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں. فرمایا اس طرح کے 3 گروہوں سے اللہ راضی. مہاجرین تو طے, انصار مدینے والی بھی طے. یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو ان کے مطابق مسلمان بنائیں, نظریات میں بھی, سیاست میں بھی, عبادات میں بھی, معاملات اور اخلاقیات میں بھی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, میرے نظریات مہاجرین اور انصار جیسے ہیں,
جو کام میں نے دین سمجھ کر رہا ہوں وہ صحابہ نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اتنا ہی حرج ہے کہ یہ دین نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے تو نہیں بتایا، صحابہ نے تو نہیں بتایا، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دین ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جو ان سے رہ گئی اور ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ بڑی کام کی نیکی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے؟ وہ کوئی دین نہیں۔ بدعت گناہ کا نام نہیں ہے، بدعت خوبصورت اچھے کام کا نام ہے جو دکھنے میں تو دین نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ جس طرح عبادت اور شرک میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے، شرک ہمیشہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور بدعت ہمیشہ ثواب کے حرص کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بس آدمی ثواب میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، سنت کی تمیز ختم کر دے تو بدعات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے طریقے کو دیکھ کر دین پر چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور کہنے لگے حضرت فجر کے اندھیرے میں اور رات عشاء کے اندھیرے میں اور بارش ہو تو خصوصاً ہمارے کچھ بڑی عمر کے بزرگ حضرات ہیں جو مسجد نبوی میں پہنچنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے تاکہ وہاں جماعت کے ساتھ سارے نماز پڑھ سکیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو اچھی بات ہے، ان میں اتنا جذبہ ہے کہ جماعت سے نماز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا بس مسجد تو تیار ہے، صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ افتتاح آپ فرمائیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ اچھا، صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بھی لے جاتے تھے، جس گھر کو مصلی بنانا ہے کہ ہم یہاں نماز یہاں پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز پڑھواتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایسے واقعات ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گھروں میں گھر کا ایک حصہ، ایک کمرہ خاص کرنا چاہیے جہاں پاک جگہ ہو، کوئی تصویریں نہ ہوں، کوئی وہاں گانا بجانا نہ ہو، وہاں گھر کے سارے افراد نماز پڑھیں۔ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ باہر تو حکومت کی طرف سے بڑی سختیاں ہیں، بنی اسرائیل کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس اپنے گھروں کو مسجد کے رخ پہ، قبلے کے رخ پہ بناؤ اور انہی کو مسجد بنا لو، انہی کے اندر عبادت کیا کرو، باہر کرو گے عبادت تو تم پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ تو ہم تو نفلی عبادت تو گھر میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کر لیا کہ اچھا میں مسجد میں افتتاح کرنے آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں مصروف ہوں غزوہ تبوک سے واپسی پہ۔ آپ نے جب وعدہ کیا تو آپ بڑے خوش ہو گئے کہ بات بن گئی۔ جب آپ واپسی پہ تشریف لائے تو ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ یہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے نا، یہ مسجد اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، ضرارا، کفرن، اور کفر کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، یہ کوئی ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنائی گئی، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں اختلافات اور پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ایک میٹنگ روم بنایا ہے انہوں نے، وارصاداً، اور یہ مورچہ بنایا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، یہاں ان کے پروگرام ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے مقاصد میں شامل ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی نہیں جانا اس میں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنا پہ رکھی گئی ہے، مسجد قباء، وہ اس لائق ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں نماز پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، آپ نے ایک تو کینسل فرمایا ارادہ کہ میں نہیں جاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گراؤ اور جلا کے خاک کر دو، چنانچہ وہ گرا کر ختم کی گئی وہ مسجد۔ اب آپ بتائیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا پتہ ہوتا تو آپ وعدہ فرماتے؟ آپ نے تو فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا یہ مسلمان کی نشانی ہے، آپ کبھی بھی وعدہ نہ کرتے،
اور پھر آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ان مقاصد کے لیے وہ بنائی تو آپ پہلے دن ہی سے فرماتے کہ تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو. یہ اندر کے دلوں کے راز، خفیہ میٹنگیں، یہ وہ اللہ ہی جانتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو بتا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی وہ خبریں اپنی امت کو بتاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک وہ لوگ، وہ ایمان والے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی قتل کر دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانیں اور ان کا مال جنت کے بدلے خرید لیے. جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے. وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو مال کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا مال، اپنی جان دین اسلام پہ لٹا دیتے ہیں اور اسلامی سرحدات پہ پہرے دے رہے ہیں. فرمایا کہ جو آنکھ پہرا دینے کے لیے جاگی ہو اس پر جہنم کی آگ بھی حرام. فرمایا کہ جن لوگوں کی موت کفر اور شرک پر آ جائے ان کے لیے نہ نبی دعا کر سکتے ہیں، نہ نبی کے امتی کو حق ہے کہ وہ دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ. فرمایا کہ اے ایمان والو، ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، تمہیں بھی نیکی کی توفیق ملے گی. فرمایا کہ جب قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین طنزاً کہتے ہیں اس صورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اس سے کس کا ایمان بڑھے گا. تو اللہ نے جواب میں فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. ہمارے رب کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ جن کے دلوں میں پہلے سے گند بھرا ہوا ہے، منافقت ہے، ان کے اندر پہلے کیا گند تھا، اب قرآن مجید کی جب نئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس گند میں اور اضافہ ہو جاتا، اس لیے کہ ان کی منافقت اور کفر اور بڑھ گیا. جب پہلے سے کفر تھا اب کفر میں اضافہ ہوا. اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے، مخالفت کرنے سے، مذاق اڑانے سے ان کے نفاق میں اور کفر میں اور اضافہ ہو. سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس ایسے نبی آئے ہیں جو ایمان والوں کے بارے میں بڑے حریص ہیں کہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. تمہاری تکلیف ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے، ذرا سے بھی کوئی کسی چیز میں محسوس کرتے ہیں کہ امت کو تکلیف ہوگی تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رو رو کر رب سے دعائیں مانگی. میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کفار ہیں، جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، انتہائی گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں، بد اخلاق ہیں اور احسان فراموش ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 احسانات ساری دنیا کے کفار پر ایسے ہیں کہ جن کا کبھی بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. ہر نبی کی امت کے نافرمان لوگوں کو عذاب بھیج کر اللہ نے ختم کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسی امت کے کفار کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، ان پر عذاب نہ بھیجنا. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ بچے ہوئے، اور آخرت میں سارے تڑپ رہے ہوں گے، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی سفارش کی ہمت نہیں کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امتیں، سارے نبی میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا. اور اس دن آپ نے فرمایا سارے نبی اپنے جھنڈوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. تو جب میری سفارش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں گے، تو اس دن ہر زبان پر ہوگا واہ محمد واہ محمد. کیا شان ہے آخری نبی کی. ہماری کتنی سعادت، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی ان پر ایمان لانے والا بنایا اور آخرت میں بھی ماننے والا اللہ ہمیں اٹھائیں. جو یہ آیت صبح 7 دفعہ پڑھے گا، شام کو 7 دفعہ پڑھے گا، فَإِن تَوَلَّوْا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فرمایا کہ جو بھی مراد ہوگی اللہ وہ پوری کرے گا. میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے، سوچ سے زیادہ
یہ مجرب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک تو ایمان کی ایسی اس میں تازگی ہے، آپ اس کا مفہوم سوچ کر سمجھ کر پڑھیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ یونس کا نام یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ فرمایا کسی امت کو عذاب آ جانے کے بعد پھر عذاب کبھی نہیں ٹلا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ عذاب آ چکا، عذاب کو لوگوں نے دیکھ لیا، ایک دم ساری قوم اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگی، اللہ نے وہ عذاب ٹلا دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کتنے غفور الرحیم۔ انسان پر انفرادی اگر کوئی ایسی مصیبت پریشانی آ جائے مایوس نہ ہو، ماں باپ کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے، بڑی سی بڑی مصیبت اللہ تبارک و تعالی ہٹا دینے والی۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے پوری دنیا کو 6 دن میں بنایا، اور اس کے بعد ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پہ قائم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے کے بعد ساری کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ فرمایا یدبر الامر، ساری کائنات کی تدبیریں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ سورج کو طلوع کرنا ہو، چاند کو طلوع کرنا ہو، ہواؤں کا نظام ہو، روشنی کا ہو، اندھیرے کا ہو۔ اس دن کسی نے ایک عالم کا کلپ بھیجا، سن کر میں حیران رہ گیا۔ کہنے لگے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ان کے مرید گئے تو دیکھا ان سے ایک بہت خوبصورت نوجوان نکل کر جا رہا تھا، بہت خوبصورت۔ تو یہ جب پہنچے اندر تو کہا کہ یہ خوبصورت نوجوان کون تھا؟ فرمایا تم نے دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ چاند تھا، عید کا چاند تھا، یہ میرے پاس اجازت لینے آیا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طلوع ہوں اور اجازت نہ ہو تو میں طلوع نہ ہوں۔ سبحان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کوشش فرماتے تھے، عید کا چاند دیکھنے کے لیے کوشش فرماتے تھے، گواہیاں سن کر فیصلہ فرماتے تھے۔ 500 سال کے بعد پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں اور چاند ان سے اجازت مانگنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ فرمایا یدبر الامر، پیدا بھی میں نے کیا اور اس پر حاکم بھی میں ہوں۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان تو اس کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ بات تو اگر کسی نبی کی طرف بھی منسوب کریں تب بھی شرک ہے۔ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ ہاں یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ فرمایا روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، جب اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، سورج واپس مغرب سے واپس ہوگا تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں غلو سے بچائے۔ فرمایا کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، چلانے والا وہ رب ہے، فاعبدوہ، صرف اس کی عبادت کرو۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، شرک سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے فضو دعائیں نریز، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کی، ایسا ناشکر ہے، بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے پہلی بہت ساری قومیں ہلاک کی، تمہیں پیدا کیا، دنیا میں آباد کیا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارے اخلاق کا کیا عالم؟ چوری، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، بدتمیزی، گالم گلوچ، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، ساری برائیاں عام ہو گئیں۔ پہلی قوموں کو انہی چیزوں سے ہلاک کیا گیا اور آج ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلو کا حشر دیکھ لو، اب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔
کفار کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنایا، کہنے لگے قرآن مجید یہ کتاب بڑی سخت ہے بھائی، ہم مان لیں گے لیکن اس میں ترمیم کریں، آپ یا تو اس کو واپس کر دیں، اللہ سے کہیں کہ متبادل کوئی اور کتاب بھیجیں جو ہمارے مفادات اور نظریات سے ٹکرائے نہیں، یا او بدل، یا اسی میں ترمیم کروائیں، یہ سخت باتیں نکال دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل دوں یا اس میں ترمیمیں شروع کر دوں، یہ میرے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ من و عن ایسا ہی قبول کرنا پڑے۔ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، میں نے پہلے بھی کبھی دعویٰ کیے، میں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے نہ اتارا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ پڑھ کر سناتا، یہ مگر اللہ کا کلام ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے کہ میں بدل دوں۔ آج بھی مسلمان کہتے ہیں جی ہاں یہ سخت باتیں ہٹا دیں بیچ میں، باقی تو بہت اچھی باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصے کہانیاں سنائیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جب میری وحدانیت کا تذکرہ ہو تو لوگوں کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولیاء اللہ کو سامنے ایک طرف کھڑا کریں گے، اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کو دوسری طرف کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرو، وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ گواہ ہے ہم ان کی پکار سے، دعاؤں سے، ان کی حاضری سے، ان کے آنے جانے سے ہم غافل تھے، ہمیں بے خبر تھے، کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم گھر سے چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، گھر سے چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا یہ جن کے قبیل میں سے ہے، کان من الجن، اور یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جنات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انسان بن کر آتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور وہاں جا کر انسانی شکل میں آ جاتا ہے کہ جی آپ تو یہ سوچ کر آئے تھے، آپ کا پروگرام تو یہ تھا، آپ راستے سے ایک دفعہ آئے تو واپس گئے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کا نظریہ عقیدہ کمزور ہو، قرآن و سنت سے تعلق کمزور ہو، تو پھر جنات ایسے ہی انسان کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہ مشرکین اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، ہم رب سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر عبادت نہیں کرتے، ان کو ہم اللہ کا سفارشی سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ان کے نام کی جو نظر و نیاز دیتے ہیں نا وہ خدا سے نہیں سمجھتے، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، ہم گنہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بات اللہ کے علم میں نہ کہیں آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے کہ اللہ کبھی کوئی سفارشی ہے جو تمہاری بات سن کر اللہ تک پہنچائے۔ اللہ تو براہ راست خود سننے والا ہے۔ اللہ تو براہ راست کہتے ہیں ہم اس رب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دوسری چھت پر زینے کے بغیر نہیں جا سکتے، رب تک بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتے؟ سبحان اللہ۔ چھت میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، چھت تو نیچے نہیں آ سکتی۔ اللہ تو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے زینوں کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری شرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ دل میں جو سوچتے ہیں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میں ہم ان کو بھی جانتے ہیں کیا خیالات دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مثالیں مت دو، مخلوق اور ہے، خالق کی شان اور ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہیں وہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان پر نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ کبھی پریشان ہوں گے۔ پھر اللہ نے تعریف کی کہ اللہ کے یہ اولیاء اللہ ہیں کون سے، کون اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، کہتے ہیں ایک صاحب نے مجھے خود بتایا
کہ میرے ساتھ ایک آدمی اسٹیڈیم میں بیٹھا تھا، مغرب کا ٹائم ہوا، ہم نے جا کر نماز پڑھی مغرب کی، وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے۔ تو میں نے آ کر ان سے کہا کہ صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی، داڑھی بڑی بڑی بہت نیک لگ رہے تھے۔ تو مجھے وہ کہنے لگے تم نے یہاں پڑھی ہے، میں نے مدینے میں پڑھی، ہماری ڈیوٹیاں وہاں لگی ہوئی۔ اچھا وہ سنجیدگی سے مجھے بتا رہے تھے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ سبحان اللہ، میں کتنی بدگمانی میں پڑا تھا اور ان کی ڈیوٹی مدینے میں لگی ہوئی، کھاتے یہاں ہیں اور ڈیوٹی وہاں دے رہے ہیں، نماز وہاں پڑھتے۔ اگر ان کو کھانا بھی کہیں کہ وہیں سے کھا کر آ جایا کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ کیسی بات! ہجرت کے 6 سال گزر گئے، مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب تھے کہ کب بیت اللہ میں جا کر طواف کریں گے۔ وہاں سے آئے، مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے، مکہ والوں نے طواف نہیں کرنے دیا، آپ بغیر طواف کے واپس چلے گئے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی بیت اللہ غائب تھا ایک دن، سارے حیران، وہ دیکھا وہ بیت اللہ رابعہ بصری کے پاس گیا ہوا تھا، ان کا طواف کر رہا تھا۔ اتنا غلو! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 7 سال تک بیت اللہ مدینہ نہیں گیا، اور آپ وہاں مدینے میں رہ کر بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں آ سکے۔ کیسی کیسی باتیں! قرآن و سنت کے مطابق ہمیں ہر بات مان لینی چاہیے، لیکن قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ماننی چاہیے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی بھی تکلیف کا فیصلہ اللہ کر دیں، بیماری ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا، بلائی کا فیصلہ کر دیں، کوئی اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ صحیح بخاری میں فرمایا اے اللہ تو جس کو دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دے تو کائنات کی کوئی طاقت پھر اسے دے نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہ بولنا، بیٹھنا، سننا، یا اللہ سب تیری رضا کے لیے، یا اللہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کرنا۔ یا اللہ اپنی اس مقدس کتاب کی سمجھ کی، عمل کی، قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو اس کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری پوری زندگی اس کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو، باطن کو تو اپنی مرضی کا بنا دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر دلی خوشی سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے، شرک سے ہماری حفاظت فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ، اولیاء اللہ جیسے جذبات نصیب فرما، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔